بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آج ہم پھر آپ کے سامنے ایک نئے تاریخی اور معلوماتی موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید واسق ہے کہ آپ ہمارے اس موضوع کو سنیں گے تو آپ کے علم میں بہت سا اضافہ بھی ہوگا اور بہت سی تاریخی غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی۔ تو چلیے اپنے موضوع کی طرف، ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نالندہ یونیورسٹی۔ نالندہ ایک ایسا نام جو کبھی علم، تحقیق، فلسفے اور روحانیت کی علامت تھا، جہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں طلباء دنیا کے مختلف کوشوں سے آ کر پڑھتے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں علم کی شمعیں دن رات جلتی تھی، لیکن پھر ایک دن ان شمعوں کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا گیا۔ نالندہ یونیورسٹی یا نالندہ مہاوہارا موجودہ بھارت کے صوبہ بہار میں واقع تھی۔ اس کی بنیاد تقریباً 5ویں صدی عیسوی میں گپتا سلطنت کے دور میں رکھی گئی۔ کچھ روایات کے مطابق اسے کمار گپت اول نے قائم کیا، جبکہ کچھ مورخین اسے شکر آدتیہ کے دور سے جوڑتے ہیں۔ یہ محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں تھا، بلکہ ایک پورا شہر تھا جہاں تعلیم، عبادت، تحقیق، مناظرہ اور فنون لطیفہ ایک ہی مقام پر جمع تھے۔ نالندہ کا نظام تعلیم آج کی یونیورسٹیوں سے بھی زیادہ منظم تھا۔ یہ ایک مکمل رہائشی ادارہ تھا جہاں طلباء اور اساتذہ ساتھ رہتے تھے، مطالعہ کرتے، مناظرے کرتے اور علم کی نئی راہیں نکالتے۔ یہاں منطق یعنی لاجک، فلسفہ یعنی فلسفی، طب یعنی میڈیسن، فلکیات، اسٹرونومی وغیرہ، بدھ مت کے نظریات اور زبان و ادب پڑھائے جاتے تھے۔ مشہور چینی سیاح ہیون سانگ جب 7ویں صدی میں یہاں آیا تو وہ حیران رہ گیا۔ ان کے مطابق نالندہ میں 10,000 طلباء اور 2,000 اساتذہ موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نالندہ میں داخل ہونا آسان نہیں۔ ہر نئے طالب علم کا زبانی امتحان ہوتا ہے۔ صرف وہی داخلہ پاتے ہیں جو علم و منطق میں مہارت رکھتے ہوں۔ نالندہ کے کتب خانے دنیا کی عظیم ترین علمی ذخائر میں شمار ہوتے تھے۔ ان کتب خانوں کو دھرم گنج کہا جاتا تھا، جن میں 3 بڑے حصے تھے: رتنا ساگر، رتنا اودھدھی اور رتنا رنجک۔ یہ تینوں کتب خانے قدیم فلسفہ، بدھ مت، سائنس، ریاضی اور منطق پر ہزاروں نسخے رکھتے تھے۔ یہاں ایسے علمی خزانے تھے جو صدیوں کی محنت سے جمع ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آگ لگی تو ان کتابوں کے جلنے میں کئی مہینے لگ گئے۔ نالندہ کا عروج پالا سلطنت، جس کا زمانہ 8ویں سے 12ویں صدی کے درمیان تھا، اس میں انتہا کو پہنچا۔ یہی وہ دور تھا جب بدھ مت ہندوستان سے باہر چین، تبت، سری لنکا اور جنوب مشرقی ایشیا تک پھیل گیا۔ 12ویں صدی کے آخر میں جب شمالی ہندوستان میں ترک افغان فتوحات کا دور شروع ہوا تو بہار اور بنگال کے کئی علاقے بدامنی کا شکار ہو گئے۔ انہی فتوحات کے دوران ایک نام آتا ہے محمد بختیار خلجی کا۔ کچھ فارسی اور تبتی ماخذات کے مطابق بختیار خلجی کے سپاہیوں نے نالندہ پر حملہ کیا، عمارتوں کو آگ لگائی اور علم کے اس مرکز کو مٹی میں ملا دیا۔ چینی اور تبتی روایات بتاتی ہیں کہ جب کتب خانوں کو جلایا گیا تو ان کی آگ 3 مہینے تک دہتی رہی۔ لیکن جدید تاریخ دان اس روایت کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کرتے۔ آثار قدیمہ کے شواہد بتاتے ہیں کہ نالندہ کچھ عرصہ بعد بھی محدود طور پر موجود رہا اور آباد رہا، اور مکمل تباہی ایک دن میں نہیں بلکہ بتدریج ہوئی۔ نالندہ کی تباہی صرف ایک عمارت کی تباہی نہیں تھی، یہ اس عہد کے علمی شعور کا زوال تھا۔ اس کے بعد بدھ مت کا مرکز آہستہ آہستہ ہندوستان سے باہر منتقل ہو گیا۔ تبت، نیپال، چین اور سری لنکا نے اس وراثت کو سنبھالا، مگر نالندہ کے کھنڈرات خاموش ہو گئے۔ صدیاں گزر گئیں، زمین نے ان عظیم عمارتوں کو ڈھانپ لیا اور نالندہ محض ایک کہانی بن کر رہ گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے نالندہ کے کھنڈرات کو دوبارہ دریافت کیا۔ قدیم اینٹوں، ستونوں اور کتابوں کے آثار نے دنیا کو حیران کر دیا۔ سال 2016 میں یونیسکو نے نالندہ کو عالمی ورثے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل کیا۔ آج بھارت میں نالندہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسی مقام کے قریب قائم ہے۔ نالندہ یونیورسٹی بے شک علم اور تحقیق کا ایک عظیم مرکز تھا جو اپنے زمانے کے اندر پوری دنیا کے علماء اور طلباء کے لیے ایک علم کے حاصل کرنے کا سرچشمہ مانا جاتا تھا۔ لیکن یہاں پر بختیار خلجی کے واقعہ کو بنیاد بنا کر
اکثر ہندوتوا کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جس سے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان فاتحین عام طور پر علم دشمن ہوا کرتے تھے، اور وہ روایتی طور پر اجڑ، گوار اور علم دشمنی کو اپنے ساتھ لے کر آتے اور علمی مقامات اور اداروں کو نظر آتش کر دیتے اور کتابوں وغیرہ کو جلا دیا کرتے۔ چنانچہ اس چیز کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو بدنام کرنا اور مسلمان فاتحین کے کردار کشی کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ آج ہم آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نالندہ یونیورسٹی کو جلانے میں کیا مسلمانوں کا کردار تھا، کیا بختیار خلجی ہی اس کا ذمہ دار تھا، اور کیا عام طور پر مسلمان علم مخالف ہوتے ہیں اور تعلیمی اداروں کو جلانا اور ان کو نقصان پہنچانا یہ مسلمانوں کا وتیرہ رہا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنے والے اکثریت ہندو لوگوں کی ہے۔ چنانچہ ہندوؤں کے اندر مختلف سماج پائے جاتے ہیں، جیسے براہمن سماج اور دیگر ذات پات کا نظام، اور براہمن ان میں سب سے اونچے اور اعلیٰ درجے کے ہندو سمجھے جاتے ہیں، جنہیں مذہبی عبادات رسومات ادا کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو مذہبی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہندو سماج کے اندر یہ ہمیشہ سے ایک خامی رہی ہے کہ یہ اپنے سوا کسی بھی مذہب کو، کسی بھی نظریے کو، کسی بھی عقیدے کو پھلتا پھولتا برداشت نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کسی بھی مذہب کے اندر ذات پات کا نظام ایسے موجود نہیں تھا جیسا کہ ہندو مذہب کے اندر اس زمانے میں اور تاحال موجود ہے۔ دوسری طرف اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ نالندہ یونیورسٹی یا نالندہ وشو ودیالیہ کا تعلق ہندو مذہب کے ساتھ بھی کوئی تھا، تو اس سوال کا جواب یہ بنتا ہے کہ ہندو مذہب کے ساتھ نالندہ یونیورسٹی کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق بدھ مذہب کے ساتھ تھا۔ اب ہم ہندو اور بدھ مذہب کا کمپیریزن کر کے اگر دیکھ لیں تو ہمیں یہ بات وضاحت سے سمجھ میں آتی ہے کہ بدھ مت عدل، انصاف اور انسانی مساوات کا درس دیتا ہے، جبکہ ہندو مذہب جو ہے وہ عدل، انصاف اور مساوات کے یکسر مخالف ہے۔ اس کے اندر چھوٹی ذات کا ہندو بڑی ذات کے ہندو کے ہاتھ کو بھی نہیں پکڑ سکتا، وہ اس کے برتن کو استعمال نہیں کر سکتا، اور ان کے بنائے ہوئے الگ سے مندروں اور عبادت خانوں میں بھی نہیں جا سکتا۔ یہ ایک الگ سے تفصیلی ٹاپک بھی ہے، لیکن یہاں صرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔ لہٰذا یہ چیز تو کھل کر سامنے آ گئی کہ نالندہ یونیورسٹی کا تعلق ہندو مذہب یا سناتن دھرم کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں تھا۔ نہ وہاں کے منتظمین اور اس کے جو بانی اور مؤسس لوگ تھے ان کا کوئی ہندو مذہب سے تعلق تھا۔ البتہ اتنی بات تاریخی طور پر ٹھوس دلیلوں سے ثابت ہے کہ نالندہ یونیورسٹی کے فاؤنڈر اور اس کے بنانے والے بدھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ براہمن ہندو جو ہیں وہ بدھ متی مندروں اور مہا وہاروں سے تلخ رویہ اختیار کیا کرتے تھے، اور اس طرح کی جھڑپیں، تقدر پسند اور ممکنہ نادانستہ توہین کا بدلہ کسی واقعے کے ذریعے وہ اکثر لے لیا کرتے، جیسے مار کاٹ اور جلاؤ گھیراؤ وغیرہ۔ کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ براہمنوں نے نالندہ کی لائبریری کو جلانے میں کردار ادا کیا کیونکہ بدھ متیوں نے ان کے مذہبی حساسات کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ مثال کے طور پر تراناتھا کی تبتی روایت میں پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ دو براہمن مانکس بدھ مت سے ہونے والی ناراضگی، جو کہ بدھ مت کے لوگوں کی نالندہ یونیورسٹی کی کامیابی، ان کی علمی کاوشوں اور ذات پات کے نظام میں نہ پڑھ کر ہر ایک کو علمی دولت سے بہرہور کرنے کی فکر کو دیکھ کر حسد میں پڑ گئے تھے۔ ان لوگوں نے جب یہ چیز دیکھی تو ان لوگوں کو اس سے سخت حسد ہوا اور اپنا مذہبی سامراج خطرے میں محسوس ہوا، اور انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ اگر تعلیم حاصل کر جائیں گے اور بدھ مت کے ماننے والے بن جائیں گے تو براہمن سماج جو ذات پات کی بنیاد پر کھڑا ہے اور ان کا ایک الگ سے ہی سامراجی نظام ہے جس میں لوگوں کو کمی کمین اور اپنا ماتحت غلام سمجھا جاتا ہے، وہ لوگ کل علم کی بنیاد پر ان کی برابری نہ کر بیٹھیں۔ چنانچہ اس چیز سے خائف ہو کر براہمن سماج نے نالندہ یونیورسٹی اور بدھ مذہب کے خلاف پروپیگنڈا اور اس قسم کی سازشی تھیوریاں پیش کرنا شروع کر دیں، اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ نفرت بھرے جذبات پیدا کرنا شروع کر دیے، جس کا نتیجہ آخر میں نالندہ یونیورسٹی کی تباہی اور بربادی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ بہت سے تحقیق کار اور معاصر سرچشموں اور آثار قدیمہ کے شواہد یہ بتاتے ہیں کہ براہمنوں کا نالندہ کی تباہی میں براہ راست کردار ثابت کرنے والا کوئی قوی ماخذ اور معاصر موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نالندہ مہاویرا اور ڈڈ بختیار خلجی ڈسٹروائے اٹ نامی مضمون میں کہا گیا ہے
کہ منہاج سراج کی طبقات ناصری میں خالص لفظوں میں نالندہ کی لائبریری جل گئی یا برہمنوں نے نالندہ جلا دیے جیسے دعوے نہیں کیے گئے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو طبقات ناصری کتاب ہے، اسی کتاب میں بختیار خلجی کو اس بات کا ملزم ٹھہرایا گیا ہے کہ اس نے نالندہ یونیورسٹی کو آگ لگائی۔ لیکن یہاں پر ہم اس کا ایک تنقیدی تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ برہمنوں کے کردار کے دعوے زیادہ تر بعض ازاں تاریخ دانوں یا بدھ متی ماخذات سے آتے ہیں جو کئی صدیوں کے بعد لکھے گئے۔ مثال کے طور پہ تراناتھا کی کتاب یا تبتی ماخذات جن کا وقت واقعہ کے وقت سے بعد میں ہے، یا بعد ازاں روایت سازی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ معاصر ماخذ جیسے کہ منہاج سراج وغیرہ نے روایتی دعوے کے مقابلے میں وہ زیادہ احتیاط کرتے ہیں، لیکن وہ فورٹیفائڈ بہار پر حملے کا ذکر کرتے ہیں۔ نالندہ کی عمارتوں اور رہائشی افراد پر حملے کا ذکر ہے، مگر لائبریری کے جلنے یا برہمنوں کی شرکت کے ٹھوس شواہد کم ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور چیز غور کرنے کے لائق ہے کہ طبقات ناصری کوئی ایسی کامل اور مستند کتاب نہیں ہے کہ جس کو تاریخ کے اندر کوئی زیادہ اہمیت حاصل ہو۔ چنانچہ اس بات کا امکان قوی طور پر بڑھ جاتا ہے کہ بعد کے کسی مصنف نے اس کو کسی مسلمان کے حوالے سے کسی روایت کا اضافہ کر دیا ہو جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی علم دشمنی کو آشکارا کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنا تھا۔ چنانچہ نالندہ یونیورسٹی کی تباہی، اس پر حملہ اور اس کے کتب خانے کے جلانے کا الزام بختیار خلجی کے اوپر لگا کر مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بختیار خلجی نے واقعتاً یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ تو وجدانی طور پر ایک چیز اصولی طور پر آپ سمجھیں کہ تاریخی طور پر جب ہم پوری دنیا کے فاتحین کو دیکھتے ہیں تو جب بھی وہ کسی شہر میں فتح کر کے داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر قتل عام، لڑائی جھگڑا، خون فساد، جلاؤ گھیراؤ، یہ چیزیں عام ہوتی ہیں، اور اس کے اندر اس بات کی تمیز باقی نہیں رہتی کہ کیا چیز جلائی جا رہی ہے اور کس چیز کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں تعلیمی ادارے بھی آ جاتے ہیں، اس میں عبادت خانے بھی آ جاتے ہیں، اس میں لوگوں کے گھر اور ان کی رہائش کی جگہ بھی آ جاتی ہیں، اور اس کے اندر دیگر املاک وغیرہ بھی شامل ہو جاتی ہیں جن کو نقصان پہنچے۔ لیکن اب یہاں پر ہم اس چیز کا بھی بالکل انکار نہیں کرتے کہ بختیار خلجی نے کچھ نہ کیا ہو، اس لیے کہ عام طور پر اس طرح کے فاتحین کو بہت زیادہ دیندار تو ہوا نہیں کرتے تھے، اگرچہ مسلمان تو تھے لیکن ان کو بنیادی طور پر ایک ڈھیٹ اور کٹر مسلمان نہیں کہا جاتا تھا۔ ان کے اندر دین اور دنیا مکس پائی جاتی تھی۔ یہ لوگ ہر طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے، جن میں مسلمان، کافر، فاسق، فاجر، مومن، مشرک، ہر قسم کے لوگوں کو اپنے درباروں میں شامل کرتے۔ تو بختیار خلجی جو ہے اس کے متعلق تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ یہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا بھی آدمی نہیں تھا اور بہت زیادہ کوئی دیندار اور بہت زیادہ متقی پرہیزگار بھی نہیں تھا۔ ایک مسلمان تھا جو کہ ایک کمانڈر تھا اور اس نے فتح کیا، اور فتح کے دوران جو نقصانات ہوئے ان نقصانات میں ایک نالندہ یونیورسٹی کا نقصان بھی تھا۔ لیکن اس نقصان کی آڑ میں کیونکہ بختیار خلجی سامنے آ گیا تو برہمنوں نے اپنی خنث نکالنے کے لیے بختیار خلجی کو آڑ بنایا، اور اپنی وہ جو ایک دشمنی نالندہ یونیورسٹی اور بدھ مت کے خلاف ان کے سینوں میں چھپی ہوئی تھی، اس کا غصہ انہوں نے یوں نکالا کہ نالندہ یونیورسٹی کے خاص طور پر کتب خانے کو نشانہ بنایا، جو کہ اس وقت اور موجودہ ہندو معاشرے کی عکاسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ برہمنوں کے دلوں میں بدھ مت کے ماننے والوں کی کس قدر دشمنی رہی ہوگی، اور انہوں نے اس چیز کو غنیمت سمجھا ہوگا کہ بختیار خلجی نے حملہ کیا اور نالندہ یونیورسٹی کو کچھ نقصان پہنچا، لہٰذا ہم اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو کر نالندہ یونیورسٹی اور خاص کر اس کے علمی مرکز اور اس کی روح رواں جس کو لائبریری کہا جاتا ہے، جو کہ سارے وہاں کا نچوڑ تھا علم کا، اس کو نظر آتش کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ لہٰذا مکمل طور پر بختیار خلجی کے اوپر اس کا الزام لگانا یہ سراسر ناانصافی پر مبنی ہے، جس کا بنیادی مقصد مسلمان فاتحین کے خلاف جھوٹا اور غلط بیانیہ تراشنا ہے، جس کا مقصد ان کے کردار کو ایک انتہائی غلیظ اور گندے پیرائے کے اندر پیش کرنا ہے۔ امید واسق ہے کہ نالندہ یونیورسٹی کے متعلق آپ کو سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ ضرور کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہماری
نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔